إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبہ کے لیے سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے. یہ آیت اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی عاجل ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں، اپنی عبادت کو حکم دیا ہے. اور کیوں صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی علت کو بھی بیان کیا ہے، اور اس عبادت کا کیا تقاضا ہے اس کی طرف اشارہ کیا. حقیقت میں عبادت یہ ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ نے اس کو قرار دیا. عبادت وہ عمل ہے جس کے بغیر انسان کا حقیقی وجود اسی کو باقی رکھنا مشکل ہے. عبادت کو ہماری پیدائش دنیا میں جن و انس کی پیدائش کا مقصد تخلیق اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت وہ عمل ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ترقی و بلندی کی اوج کمال ہے.
اسی سے انسان کا رتبہ، بلکہ انسان اور جنات سب کا رتبہ اللہ کے ہاں متعین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام سب سے نیک اس سرزمین کے سب سے نیک جو انسان ہوئے انبیاء کرام، ان کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر کیا ان کو عبد سکھا، عبادنا کہا۔ عبدیت ان کی خاص صفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جہاں جہاں اللہ نے بیان کی وہاں آپ کو اپنا بندہ کہا، اور یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی عبدیت کی بھی گواہی دیتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلے عبدیت کی محمد اللہ کے عبد، اللہ کے بندے، اس کے بعد رسالت کی گواہی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کون سا عمل ہے۔ آئیے اس آیت کے تعلق سے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ عبادت ہے کیا، عبادت کہتے کسے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہے، کیونکہ یہی پوری ہماری زندگی کا محور ہے۔ عبادت کو چھوڑ کر مسلمان کا تو تصور باقی ہی نہیں رہتا ہے، ایمان کہیں باقی نہیں رہتا ہے، ایمان کہیں باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مکلف ہونے کے بعد سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، اس دنیا میں آنکھ بند ہونے تک اللہ کا ایک ہی حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کرتے رہو اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آئے، یعنی کوئی لمحہ تمہارا اس زندگی میں عبادت سے خالی نہیں جائے گا۔ عبادت کا مفہوم صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ہے اس کو سب نے بہت ہی جامع مانا ہے۔ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما يحب اللہ ويرضاه من قول وعمل من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ہر وہ بات اور ہر وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری باطنی کیا ہے اس کی وضاحت کریں گے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، ہر قول اور ہر عمل، ہر بات اور ہر کام جس کو اللہ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی ہو، اسی کا نام عبادت، اسی کا کرنا عبادت۔ عبادت اس میں جامع ترین نام اس میں ہے، یعنی عبادت نام ہے اس بات کا کہ آدمی وہ تمام عمل اور تمام باتیں کرے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنی رضامندی رکھی ہوئی۔ غور کیجئے کہ کتنا عام ہو گویا پوری شریعت جن چیزوں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس عقیدے کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس طرح کے عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز روزہ ہو یا زندگی کے اور معمولات ہوں، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، پوری زندگی جیسی ہمیں گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سب کا سب اسی سے وہ خود ہوتا ہے، یہ سب کا سب عبادت کے اندر۔ اور اسی لیے اگر اللہ کو خوش کرنے والا کوئی بھی ہم کام کریں، چاہے اسے ہم عام اپنا عمل سمجھیں اور چاہے اسے جتنی چھوٹی نیکی سمجھے، لیکن وہ اللہ کے عبادت میں لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اسے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ فرمایا کہ حتی اللقمۃ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دیتے ہو یہ بھی صدقہ، یعنی یہ بھی عبادت لکھا جاتا ہے، یہ بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے تمام چھوٹے بڑے اعمال پیش کیے گئے، رجسٹر دکھایا گیا نیکیوں کا بھی اور رجسٹر دکھایا گیا برائیوں کا بھی، سیئات کا بھی۔ نیکی کہا کہ نیکیوں کے رجسٹر میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ آدمی راستے میں پڑی ہوئی کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے،
معمولی چیز آدمی سمجھتا ہے، راستے میں چھلکا پڑا ہوا ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی اس کو ہٹا دے. کہا یہ بھی نیکی کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا، اور برائی کے رجسٹر میں کہا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آدمی نے مسجد میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی گندگی دیکھی، یہاں تک کہ ناک کی ریٹ دیکھی اور اس کو نہیں ہٹایا، اس سے مسجد کو صاف نہیں کیا. چھوٹا سا چھوٹا عمل، وہ بھی اگر اللہ کو خوش کرنے والا وہ عمل ہے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی عبادت کر دیا جاتا ہے. لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ عبادت، عمل عبادت بنتا کیسے ہے، کون سی عبادت اللہ کو قبول ہوتی ہے، اور اس عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم جس کو جیسے کریں عبادت کے نام پر وہ عبادت ہو جائے گا، یا اس کا کوئی طریقہ بھی. دونوں چیزیں شریعت سے متعین کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی اصول لکھا ہے. کہا دو اصل ہے. پہلا اصل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے. من تعبد، کس کی تم عبادت کرو، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ رب العالمین کی. اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کو پیدا کیا. دو صفتیں اللہ نے اپنی حاضر کی، رب اور پیدائش، تخلیق. یہ دو صفت اللہ کی ایسی صفت ہے جو کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے، اور جس کے تحت ہم اللہ کے رحم و کرم کے ہر وقت ممنون. اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا رب، یعنی اسی نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام وسائل اور سورسز اس نے عطا کیے. زندگی کیسے ہم گزاریں اور کیسے آسان ہو اور کس طریقے پر ہم رہیں، یہ سب اسی نے متعین کیا. وہی ہمارا رب اور وہی ہمارا خالق اور وہی ہمارا رب. اس سانس کے لیے بھی جس کے ہم محتاج ہیں، جس کی اتنی رحمتیں اور جس کی اتنی برکات، جس کا اتنا فضل و کرم، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. کہا کہ اس رب کی عبادت کو. کہا من تعبد، پہلی چیز کہتے ہیں، پہلا اصل ہے کہ کس کی عبادت کی جائے؟ صرف اس رب کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اگر اس کے عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کی گئی یا اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی گئی تو عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اپنے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ان نبی سے کہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، نہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، دونوں شرک ہے. کہا کہ اگر یہ عمل ہوا آپ سے تو آپ کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور عبادت کے نام پر جتنا بھی عمل آپ کریں گے، لیحبطن عمل، کون سا عمل؟ آپ کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے. کون سا عمل؟ نیکی سمجھ کے جس کو آپ نے کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کیا، اور دنیا کی جتنی نیکی آپ سوچ سکتے ہیں سب کا ڈلیے. لیکن اگر شرک ہے، لیحبطن عمل، تو عمل اب تو ضائع، اس کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنا نام مسلمان رکھ لیجئے، اپنے آپ کو مسلمان کے گھر کا کہیے، اور شرکی عمل کیجئے، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ کیا کہا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پہلی چیز، پہلا عبادت کے سلسلے میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور صرف اس کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اور یہ وہ بنیاد ہے، عبادت کی وہ بنیاد ہے جس کو دے کر تمام انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے. تمام انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جتنے رسولوں کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا سب نے ایک ہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو. اور صرف یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو، اس سے یہ ہو سکتا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت بھی چلے گی،
منع کیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور دنیا میں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، قبر ہو، بت ہو، تصویریں ہوں، کسی چیز کو بنا کر اس کی پوجا کی جائے، کسی چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اس کو اللہ کے برابر کہا جائے، جسے اللہ نے طاغوت کہا ہے اس کے عبادت سے بچو، دونوں چیزیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اور دوسری اصل کیا ہے عبادت کے تعلق سے؟ عبادت کا طریقہ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ اللہ بتائے گا۔ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبھی وہ عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول کے ذریعے، جن کے اوپر وحی ہوتی ہے، وحی جن کے اوپر ہوتی ہے، جن کو وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ عبادت کا کیا طریقہ ہے، عبادت کس طرح کی جائے، عبادت کس طرح کی جائے۔ حقیقت میں وحی یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجت ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کوئی بھی عبادت کسی بھی طریقے سے کی جائے اور کتنا بڑا اس کو عمل سمجھ لیا جائے، نبی کو چھوڑ کر کیا جائے تو عبادت نہیں ہوگا۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی حجت اس کے ساتھ لگے، نبی کے بغیر عبادت ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بنیادی چیز ہے عبادت کے سلسلے میں۔ اللہ کی عبادت، اللہ نے جو حکم دیا ہے صرف اللہ کی عبادت، اور اس طریقے پر اللہ کی عبادت جس طریقے پر نبی نے کہا ہے۔ غور کیجئے صحابہ کرام اس سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہم نے آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر اللہ نے حق تمہاری زبان پر نازل کیا ہے، جن کے بارے میں کہا تھا اے عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر حجر اسود پر آتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے کیا کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ کہا انما انت حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ کہا کہ میں تم کو جانتا ہوں، انکا انت، تم محض پتھر۔ حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ وہ عام پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے اتار کر کعبہ شریف میں لگایا گیا تھا۔ دودھ کی طرح سفید تھا، انسانی گناہ سے وہ کالا ہو گیا۔ اور یہ وہ پتھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود آئے گا جب لوگوں کے درمیان میدان محشر میں حساب ہو رہا ہوگا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اللہ اس کو ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور جن لوگوں نے بھی اس پتھر کا بوسہ لیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا حکم مان کر ان کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ اور کوئی عام پتھر نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کہتے کیا ہے، انکا انت حجر، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یہ کام نفع و نقصان یہ تو تجھ کو پیدا کرنے والے ہمارے رب کا ہے، وہ جس کو چاہے فائدہ دے اور جس کو چاہے نقصان دے۔ تمام معاملات کی تدبیر، تمام معاملات کی تدبیر، نفع و نقصان پہنچانا صرف اس کے قبضے قدرت میں، جب اس کی منشا ہوگی اور جب اس کا حکم ہوگا تبھی وہ چیز ہوگی۔ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ میں اس لیے بوسہ لیتا ہوں، کیوں بوسہ لیتا ہوں؟ کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تم کو ہرگز بوسہ نہ لیتا۔ یہ جو میں کر رہا ہوں بوسہ لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کا یہ عمل ہے، یہ نبی نے سکھایا ہے، یہ عبادت اس لیے ہوا کہ نبی نے کیا۔ بوسہ لینا عبادت اس لیے ہوا کہ نبی نے کیا ہے اور نبی کو یہ طریقہ اللہ نے بتلایا ہے۔ تو عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب نبی کے طریقے کے مطابق، اور اس کا جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے تو اسی کی عبادت کریں گے،
اور یہ مانتے ہیں کہ اسی طریقے کے مطابق عبادت کریں گے جو اللہ نے بتلایا اور نبی کے ذریعے بھیجا. جب اس کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے حدیث مسلم کی حدیث ہے لمبی، اس پر غور کریں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں. جب یہ آیت کریمہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی غالباً، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ چاہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا. غور کیجیے کتنی سخت بات ہے. جتنی بھی نیکی ہم کریں اپنی جگہ، لیکن دل کا معاملہ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اس میں اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں، لیکن یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جو بھی خیالات ہمارے دل میں آئیں گے چاہے ہم اس کو چھپائے رہیں، لیکن اللہ کے اس کا حساب ہوگا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام پر بہت زیادہ شاق گزرا اور سوچنے لگے کہ اللہ کے ہم کیسے بچیں گے. میرے بھائیو، یہ فکر کس کو ہوتی ہے؟ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. ہم تو پڑھیں گے گزر جائیں گے، لیکن صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ اس آیت کو سننے کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ کیا جواب دیں گے. دلوں کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. وہ جانتا ہے کہ کب اس کی کیفیت بگڑتی ہے اور کب اس کی کیفیت بنتی ہے، برے خیالات کب آتے ہیں. اور جب اگر برے خیالات آئے، گندے خیالات آئے، تو اس کی بھی پکڑ اللہ کیا ہوگی، تو ہم بچیں گے کہاں؟ چیز ان کے بہت شاپ ہو جائے. لہذا کچھ صحابہ کرام ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ڈر کے مارے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی آپ کے سامنے تشہد میں جیسے بیٹھتے اسی بیٹھ کے، اور کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل کی ہے یہ ہمارے پر بہت بھاری گزری. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، ہم نے نمازیں پڑھی، دن میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، رات میں بھی نماز پڑھتے ہیں، فرائض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں کوئی کوتاہی ہم نہیں کرتے. روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے اس کو پورا ادا کیا. اپنا مال اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا، جہاد کا اللہ نے حکم دیا، اپنی گردنیں ہم نے اللہ کے راستے میں کٹوا دی. لیکن دل کا حال، اس کو کیسے ہم اپنے قابو میں کریں؟ دل کو کیسے اپنے قابو میں کرے کہ اس میں برا خیال نہ آئے؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی. یہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو یہود و نصارہ نے تم سے پہلے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا؟ تم اسی طرح کی بات ہم سے کرنا چاہتے ہو جس طرح یہود و نصارہ نے تم سے پہلے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا. ان کے اوپر جب کوئی بات آتی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا، تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہتے تھے ہم نے سن تو لیا لیکن ہم کر نہیں سکتے. ہم نے سن لیا لیکن کر نہیں سکتے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو کیا تم بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا فرمان سنو تو کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کیا کہو؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تمہیں یہ کہنا چاہیے، یہ ہے حقیقت میں ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے حقیقت میں صحیح عبادت کا تقاضا. کہا کہ سنو اللہ کا حکم تو اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ نے ایسے کہا ہے اور ہمیں ایسے کرنا ہے. ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. رب العالمین اگر اس اطاعت میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تو ہماری بخشش فرما دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تمام ہمارا معاملہ تیری ہی طرف ہے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھے سے ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اگر غلطی ہوتی ہے، غلط خیالات آتے ہیں، غلط باتیں دل و دماغ میں آتے ہیں، تو وہ بھی تیرے حوالے کرتے ہیں، تو اس کی اصلاح فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. کہا یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تمام صحابہ کرام جو مجلس میں موجود تھے سب اسی کو پڑھنے لگے. مسلم شریف کی حدیث ہے جو سب اسی کو پڑھنے لگے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری نازل ہوئی.
سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بہت ہی عظیم آیت ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی صحابہ کرام کو، اس کے ذریعے پوری امت کو، کہ اللہ رب العالمین اس چیز کا کسی کو مکلف نہیں کرتا ہے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صرف اسی چیز کا مکلف کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی انسان کے اندر طاقت ہے. اور اسی لیے آگے دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہم سے جو غلطی ہو جائے اس پر ہمارا معاف کر دو، اور جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں اس کا ہمیں مکلف نہ کرنا. اور صرف یہی خوشخبری نہیں ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کی طرف سے وہ تمام چیزیں معاف کر دی ہیں جو برے خیالات اس کے دل میں تھے. اللہ رب العالمین میری امت کا ان چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا جو اس کے دلوں میں آتا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا جو آدمی زبان سے بولے یا اپنے عمل کے ذکر کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوچو میرے بھائیو، عبادت کے جب اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا انعام دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب آدمی عبادت کے تقاضے کو جب پورا کرتا ہے آدمی نا، تو اللہ رب العالمین کتنا اونچا اس کا مقام بناتا ہے اور کتنا نوازتا ہے. کہا جب کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کل ہم یہ کام کریں گے، یا اللہ نے ہمیں پیسہ دیا تو ہم اتنا صدقہ و خیرات کریں گے، یا کہ یہ اتنی نمازیں پڑھ لیں گے، ابھی کیا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے کھاتے میں یہ نیکی لکھ لو کہ اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا. اگر اس نے کر لیا نیکی، کل اس نے وہ نیکی کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتے سے کہ اس ایک نیکی کا بدلہ، اس ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھو. کتنا؟ ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھو. اور اگر کسی وجہ سے اس نے نہیں کیا تو اس کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، گناہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا ہے. لیکن جو ارادہ کیا تھا اور نیکی لکھی گئی تھی وہ اپنی یہ بات ہے. صرف ارادہ کرنے سے، نیکی کا ارادہ کرنے سے، عبادت اس طریقے پر جو اللہ نے متعین کیا ہے اس طریقے پر عبادت کرنے کی نیت اگر کی تو صرف نیت کرنے کا اللہ کے ہاں جو ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر کیا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اور اسی کا الٹا، اگر کسی برائی کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کچھ ابھی نہیں لکھنا ہے، ابھی کچھ نہیں لکھنا ہے. اگر نہیں کیا تو گناہ چھوڑنے کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، غور کرو، گناہ کا معاملہ ہے، گناہ چھوڑنے کا، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا تھا. گناہ کو چھوڑا یہ بھی عبادت، گناہ کو چھوڑا یہ بھی عبادت ہو گیا، یہ بھی اللہ کے نیکی میں لکھا گیا. اور اگر گناہ کیا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 اور 700 نہیں لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اس وقت جب عبادت کے تقاضے کو ہم اس طرح پورا کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں. آج کے دور میں جب خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہ جانے کتنے دروں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، یہ پیشانی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ صرف اپنے رب اور اپنے خالق کے آگے جھکنی چاہیے، یہ پیشانی نہ جانے کتنے دروں پر جھکتی ہے. مشکل کشا، حاجت روا، بیماری سے شفا دینے والا اور اولاد دینے والا، نہ جانے کس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے جو سب کا سب عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ اسی توحید کا تقاضا ہے جس توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوتی، جس توحید کے بغیر
کوئی بھی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو باندھ کر ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو چاہے موحد کہیں لیکن باندھ کر رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی توحید میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی خلل آئے گا، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کسی کی توحید میں کوئی خلل ہوگا تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا 50-100 مرتبہ حج کر لے جائے، چاہے دن و رات نمازیں پڑھتا رہے، اور چاہے جتنا صدقہ و خیرات کرتا رہے، سوئی کے ناکے کی برابر بھی اگر توحید میں خلل ہے۔ اسی لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام، یہاں تک اہتمام کرتے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو توحید پر قائم رکھیں اور توحید کے خلاف جتنی چیزیں ان سے بچائیں۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اگلے خطبے میں اس کا ذکر ہم کریں گے کہ کس طرح آج عبادت گاہیں مسلمانوں نے کیسی عبادت گاہیں بنا ڈالی ہیں قبروں کے ساتھ، اور صحابہ کرام کا عمل اس کے کتنا خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں توحید پر قائم کر دے، وہ عقیدہ توحید ہمیں عطا کر کہ ہماری ہر عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ و خیرات، ہمارا حج سب تیرے دربار میں قبول ہو جائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، اپنے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.